السلام علیکم۔ انقلاب جس نے دنیا کے دن و رات کی ہدایت کی معنی اور مقصود بدل دی۔ یہ فی الحقیقت ایک مقدس ذات تھی جو وادی بطح کے کنارے جبل بالخیس کی ایک تنگ و تاریک غار کے اندر نمودار ہوئی۔ اس شبستان لاہوتی کے اندر مشرق ربوبیت اعلیٰ سے آفتاب کلام اللہ طلوع ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے کہ اے لوگوں، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس برہان مقدس بھیجی گئی اور ہم نے تمہاری ایک نہایت روشن اور کھلا نور نازل کیا ہے۔ سامع، دنیا میں 6 صدیاں ضلالت کے سناٹے اور کفر کی خاموشی گزر چکی تھی، لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ سینا کے بیابان کا خداوند کوہ زیتون کے روح القدس پھر گویا ہوا۔ ایام اللہ کا ایک نام موسم بہار پر آئے، بس ایسا ہوا کہ فیضائے وحی الہی کے افق مبین پر نور روشن کی بدلیاں چھا گئی۔ علیہ السلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان الہی کے بحر و انہار یعنی بہت زیادہ جوش میں آ گئے۔ ملائے اعلیٰ اور قدوس عالم بالا میں ہلچل مچ گئی اور برات روحانیہ ملائکہ سماویہ حکمہ کے زمین کی طرف متوجہ ہو جائیں، کیونکہ اب وہ آسمان مقصور و مغزول نہیں رہی، یعنی وہ کھل گئی، اس کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ آسمان کے دروازے جو صدیوں سے زمین پر بند کر دیے تھے ایک کھل گئے۔ خزائن فیضان برکات سماویہ جن کی بخشش کا سلسلہ رک گیا تھا، پھر مساکین ہدایت وسالی رحمت کے منتظر ہو گئے۔ خداوند سینا اپنے 10,000 قدوسوں کے ساتھ لے کر فاران پر نمودار ہوا تاکہ آتشین شریعت کو ظاہر کرے۔ کوہ سور کی روح قدس اشرافیہ اعظم کے ہیکل میں متشکل ہوئی، یعنی ظاہر ہوئی، تا اس کو بھیج دے جو ناصرہ کے نبی انہیں پھیلانے والی مدد صفات نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شریعت کو پھیلانے والے آئے بغیر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا اور تم سمجھے کہ لیلۃ القدر کیا شے ہے۔ لیلۃ القدر ایک عہد رحمت درود اور برکت ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ملائکہ سماوی اور روح الہی کا اس میں ہر طرف سے نزول ہوتا ہے، سلام اس پر یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جائے۔ سامعین، وہ آتش فشاں پہاڑوں کا پھٹنا نہ تھا جن کی چوٹیوں سے آگ ابلتی، ہلاکت دعوت بن کر اس اجسام جوانیوں پر برستی، لیکن وہ فاران کی چوٹیوں پر نمودار ہونے والا ابر رحمت ہے جو انسانیت کی سوکھی کھیتوں کو سرسبز کرنے اور کائنات عرضی کو تشنگی سعادت کو سیراب کرنے کے لیے اماڈ آیا تھا، تاکہ جس طرح یروشلم کے مرغزاروں کو ہدایت کی بحث بنایا گیا تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، اسی طرح عرب کی ریتیلی بنجر زمین کو بھی شکفتہ شاداب کر دے۔ پس اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے کہ پس رحمت الہی کی نشان کو دو کہ کس طرح موت کے بعد زمین کو حیات بخشتا ہے، بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے وہ ہر بات پر قادر ہے۔ یہ قرآن حکیم فرقان مبین کا نزول تھا جس نے خلیل محمد بن عبداللہ علیہ السلام کو اپنا محبت و مرد بنایا، یعنی وہ اپنا جانشین بنایا، جبکہ وہ اپنے غار حرا کے اندر بھوکا پیاسا تمام مادیات عالم سے کنارہ کش ہو کر اپنے پروردگار کے حضور میں سر بدسوچ تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے کہ بے شک وہ پروردگار عالم کا اتارا ہوا کلام ہے، روح الامین نے تیرے خلق پر نازل کیا ہے تاکہ تو ضلالت و فساد کے نتائج سے دنیا کو ڈرانے والوں میں سے ہو اور سعادت و فلاح کی طرف دعوت دے۔ یہ کلام نہایت کھلی ہوئی اور واضح زبان عربی میں نازل ہوا اور پچھلی کتابوں میں اس کی خبر دی جا چکی ہے۔ سامعین، یہ غذائے آسمانی کی طلب میں زمین کی پیداوار سے کنارہ کش ہو کر بھوکا پیاسا تھا، پس خداوند نے اس کی بھوک کو دنیا کی سیرابی کے لیے قبول کر لیا۔ وہ انسانیت کی غفلت سرشاری کے دور کرنے کے لیے راتوں کو اٹھ کر جاگتا تھا، پس اللہ نے اس کے بے خوف آنکھوں کو اپنے نظارے جمال سے ٹھنڈک بخشی اور تمام عالم کے لیے اسے بصیرت عطا کی۔ وہ انسانوں کو سرکشی تمرد کے اسیان سے نکالنے کے لیے شہنشاہ ارض و سما کے آگے سر بسوچ تھا، بس رب الافواج نے اس کی سر کو الفت و یگانیت کے ہاتھوں سے اٹھایا اور زمینوں اور آسمانوں میں سر بلندی دی تاکہ اس کی روح اس کے کلام کی حامل ہو، یعنی اٹھانے والی ہو، اس کے منہ سے خدا کی آواز نکلے۔ سبحان اللہ۔ سعادت بشرا کا یہ پاک پیغام جس کی تبلیغ بنی امی کے سپرد ہوئی، وہی الہی کا یہ فتح یاب جو غار حرا کے اجرت گزی پر ہوا، خدا کا یہ مقدس کلام جب لسان عربی مبین میں اس کے منہ میں ڈالا گیا، اس سے پہلے جس رات میں اس کا ظہور ہوا وہ لیلۃ القدر تھی۔ لیلۃ القدر جس مہینے میں وہ رمضان مبارک تھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ مطلب یہ ہوگا رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے جو انسانوں کے لیے سرتپا ہدایت ہے، جس کی تعلیم ہدایت و تمیز حق و باطل کی نشانی ہے۔
سامعین، قرآن حکیم فرقان حمید نور کتاب مبین بصار للناس ہدی و موعظۃ للمتقین شفاء بما فی صدور نازل ہوتے ہی تاریخ عالم کا صفحہ الٹ دیا، کشور انسانیت کی اثر و نو تعمیر شروع کی۔ وہ تمام تاریکیاں جنہوں نے نور سعادت سے دنیا کو محروم کر دیا تھا، عالم عرض کے سرشب تاریک ہو رہا تھا، اس آفتاب ہدایت کے ہوتے ہی نابود ہو گئی، یعنی مٹ گئی۔ ظلمت اور تاریکی کی جگہ نور اور روشنی کا عہد رحمت شروع ہوا۔ اس نے کفر کے توق سے انسانوں کو نجات دلائی، انسانی غلامی اس ظلم کی زنجیروں سے نے رہا کیا، نیکیوں کا ایک لشکر ترتیب جا جس سے صدیوں کی پھیلی ہوئی بدیوں اور جمی ہوئی گمراہیوں کو شکست دی، خدا کی بندگی اور پرستش کی ایک ایسی بادش قائم کر دی جس کے آگے دنیا کی تمام ماسوا اللہ طاقت سننے کو ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے کہ بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور واضح کتاب روشنی آئے، اللہ اس کے ذریعے لوگوں پر سلامتی کی راہ کھول دیتا ہے، جو اس کی رضا کے مطابق کرتے ہیں، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے اور صراط مستقیم کی طرف ان کی ہدایت کرتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ پس رمضان مبارک کا مہینہ فی الحقیقت سعادت، انسانیت اور ہدایت امم کی ظہور کی یادگار ہے، جس کا دروازہ قرآن حکیم کے نوازش سے دنیا پر کھلا۔ خدا اس کے بندوں میں بے چینی و بے قراری کی جگہ وصل و محبت یعنی خوش قسمتی کا کڑا حلقہ راز و نیاز شروع ہوتے ہی مہینے میں اس آسمان کی سب سے بڑی برکت کے نزول کا ذریعہ ملا۔ یہی مہینہ ہے جو اپنے ساتھ زمین کی سب سے بڑی سعادت لایا۔ اسی موسم میں خدا کی رحمتوں کے پہل بارش ہوئی اور اسی عہد میں دنیا کی وہ سب سے بڑی خوش خصالی ختم ہوئی جو صدیوں سے کائنات روح و قلب پر چھائی ہوئی تھی۔ ہدایتوں کے فرشتے اسی میں اترے، سعادت قدسی اسی میں زمین پر پھیلے، خدا یعنی نیک بندے۔ خدا نے سب سے پہلے اس مہینے میں بندوں کو پیار کیا، بندوں نے بھی سب سے پہلے اس ماہ میں اسی کی محبت کا جام پیا۔ یہ پاکی اور بزرگی کا وقت تھا، پاک تعلیمات کا منبع بنا، عظمت و شرف کا عہد مقدس تھا کہ خدا کا کلام اس کے بندوں پر نازل ہوا۔ پس جب کہ دنیا طرح طرح کی مادی یادگار کو مٹانا چاہتی تھی، مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس روحانی انقلاب کی یادگار کے امانت دار بنائے جس ماہ مبارک کو اپنے برکتوں اور رحمتوں کے نزول کی وجہ سے خداوند نے قبول کر لیا ہے، اس کی قبولیت سے انکار نہ کرے۔ دنیا خون ریزی کی یادگار مٹاتی ہے، لیکن یہ سچے امن حقیقی راحت کی یادگار ہے۔ دنیا لڑائیوں کو یاد رکھنا چاہتی ہے، یہ صلح امنیت کی درود کی یادگار ہے۔ دنیا نے تخت نشینوں کو سب سے بڑا سمجھ کر یاد رکھنا چاہا مگر یاد نہ رکھی۔ خدا تعالیٰ نے بتلا کہ سب سے بڑا انسانی غار نشین تھا جس کی یادگار زندہ رکھی گئی، وہ ہمیشہ زندہ رہی۔ دنیا نے ملکوں کو فتح کرنا بڑا واقعہ سمجھا اور اس کی یاد میں خوشیاں منائے، مگر ہمیں تعلیم دی گئی کہ دلوں کی فتح اور روحوں کی تسخیر ہی سب سے بڑی بات ہے۔ یعنی فتح کرنا، اسی کی یادگار منانی چاہیے۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے ذکر کو رفعت اور بقائے دوام عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ اپنے چاہنے والے اور محبوبوں کو کسی فعل کو ضائع نہیں کرتا، اسے مثل ایک مظہر فطرت کے دنیا میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیتا ہے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں چنی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس قربان گاہ کو طواف کیا۔ خدا کو اپنے دوستوں کی ادا کچھ اس طرح بھاگی کہ اس موقع کو حرکت کو ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا۔ اس کی یادگار منانا تمام پیروان دینی حنفی پر فرض کر دیا۔ ہر سال جب حج کا موسم آتا ہے تو لاکھوں انسانوں کے اندر سے اسوا خلیل اللہ جلوہ نما ہوتا ہے۔ اس میں سے ہر متنفس وہ سب کچھ کرتا ہے جو ایسے کئی ہزار سال پہلے خدا کے دو دوستوں نے وہاں کیا تھا۔ یہی پانی ہے اس بیان الہی کی کہ ہم نے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی ذریت کو جسمانی و روحانی کو اپنے رحمت میں سے بڑا حصہ دیا، اور وہ یہ تھا کہ ان کا ایک اعلیٰ و اشرف ذکر خیر دنیا میں باقی رکھا۔ سبحان اللہ۔ یہ تو سوائے ابراہیم کی یادگار تھی، لیکن جب وہ آیا جس کے لیے خود ابراہیم خلیل اللہ نے خداوند کے حضور التجا کی تھی، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے کہ اے پروردگار، میری ذریت میں ایک ایسا رسول بھیج جو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور دلوں اور روحوں کے تزکیہ کر دے، بے شک تو ہی عزیز و حکیم ہے۔ بس تو دنیا کے لیے اسوہ محمد کی حقیقت حقائق اعلیٰ نمودار ہوئی، ہدایت و جنون کی تمام حقیقتیں بے اثر ہوگی۔ اس اسوہ عظیم کا سب سے پہلا منظر وہ عالم ملکوتی استقرار و استحلاق تھا جو کہ یعنی بہت زیادہ فائدہ تھا، جبکہ صاحب فرقان نے انسانوں کو ترک کر کے خدا کی صحبت اختیار کر لی تھی۔ دنیا کے بنائے ہوئے گھروں کو چھوڑ کر غار ہرا کے غیر مصنوعی ہجرے میں عزلت گزین ہو گیا۔ انہیں اپنے مقصد کو کامیاب کرنے کے لیے وہ اس عالم میں متصل بھوکا پیاسا رہتا تھا، پوری راتیں جمال الہی کے نظارے میں بسر کر دیتا تھا، تاکہ اس تنگ و تاریک کے غار کے اندھیریاں میں تلیا قرآن کا نور بے کف طلوع ہوا۔
اور مشرقستان وہاں دینے سے نکل کے اس کے خلا مقدس میں غروب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے کہ تبارک الذی نزل فرقان علی عبدہ لیکن للعالمین، تمام حمد و ثنا اس خدا کے لیے جس نے فرقان اپنے بندہ پر نازل کیا تاکہ وہ دنیا جہاں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ بس جس طرح خدا تعالیٰ نے دین حنفی کی اولین دائی کے اسوا کو حیات دائمی بخشی تھی، اسی طرح اس آخری محترم و مکمل بچوں کے اسوہ حسنہ کو ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ واسوہ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ اعمال حیات میں اتقاء انسانیت کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ رکھا گیا ہے۔ وہ بھوکا پیاسا رہتا تھا، پس تمام مومنوں کو حکم دیا گیا کہ تم بھی ان ایام میں بھوکے پیاسے رہو تاکہ ان کی برکتوں اور رحمتوں میں سے حصہ پاؤ جو نزل القرآن کے ایام اللہ کے لیے مخصوص تھا۔ اپنا گھر بار چھوڑ کر ایک تنہا گوشے میں خلوت نشین تھا، پیسہ ایسا ہوا کہ ہزاروں مومن وخانت روح مقدس میں اعتکاف کے لیے مسجد نشین ہونے لگی۔ اس طرح غار حرا کے اعتکاف کی یاد ہر سال تازہ ہونے لگی، اور راتوں کو حضور الہی میں مشغول عبادت رہتا تھا۔ پس پیران اسوا محمد اتبان نعمت احمدیہ بھی رمضان مبارک کی راتوں میں قیام لیل کرنے لگے، تلاوت سماعت قرآن کی وسیلے سے وہ تمام برکتیں ڈھونڈنے لگے جو اس ماہ مبارک اس کے نزول و صوت یعنی برکتیں حاصل ہوئی۔ پون شہر منکم شہر فلیصم، پس تم میں سے جو اس مہینے کو پائے اسے چاہے کہ روزہ رکھے۔ جس طرح اسوا ابراہیم کی یادگار حج کو فرض کر کے قائم رکھی گئی، لاکھوں انسانوں کو اسوا ابراہیم علیہ السلام کا پیکر بن گیا، اس طرح اسوا محمدی کا وہ بھی یادگار ہے جو ماہ رمضان کی صورت میں قائم رکھی، جو آج 1442 سال گزرنے کے بعد بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ خدا کے قائم کی بھی یادگار ہے، کاغذوں اینٹ اور پتھر کی دیواروں اور فانی زبانوں کی روایتوں میں باقی نہیں رکھی جاتی کہ یہ انسان کے کام میں ہیں، وہ اپنے جس بندے کو بقائے دوام کے لیے چن لیتا ہے، یعنی باقی کام کے لیے چن لیتا ہے، اس کی یادگار کو مجمع انسانیت کے سپرد کر دیتا ہے، نوع بشری اس کے حامل بن جاتی ہے۔ نوع بشری یعنی عظیم انسانیت، بس نہ تو مٹ سکتی ہے نہ کوئی اسے مٹا سکتا ہے۔ آج بھی کروڑوں لوگ کرۂ ارض پر موجود ہے جو ماہ مقدس کے آتے ہی اپنی زندگی کا ایک سر بدل دیتے ہیں، اور اس یادگار عظیم و قدوس کے اس طرح اپنے جسم و دل پر طاری کر لیتے کہ اسوا محمدی کی روحانیت کبریٰ کروڑوں روحوں کے اندر سے ان الحی بالذی لا یموت میں زندہ و باقی ذات میں پناہ کر خود بھی ہمیشہ کے لیے باقی و زندہ ہو گیا ہوں۔ اس کی سزائے حقیقت سے غول انداز عالم و عالمان ہوتے ہیں۔ پھر کیسی مقدس و قدس تھی وہ بھوک، جسے ایک بھوک کی یاد میں خدا نے اپنے لاتعداد لاحتسب بندوں کو بھوکا رکھا۔ کیسی پاک و بزرگی تھی وہ ذات جس کی حیات طیبہ کا کوئی فعل گمنامی کے لیے نہیں چھوڑا۔ پس اے پیروان دین حنفی رائے وابستگان اسوا محمدی، آؤ کہ نزول ہدایت و سعادت کے لیے اس انقلاب عظیم کو یادگار منائیں۔ جس طرح صاحب قرآن اس ذات حی و قیوم کو فنا ہو گیا تھا، ہم بھی اس کے اسوا حسنہ کے اتباع میں اپنے طیب فنا کر دیں، کیونکہ محض جسم کی بھوک اور پیاس سے وہ حقیقت ہم پر طاری نہیں ہو سکتی جب تک کہ روح اور دل پر بھی جسم کی طرح روزہ طاری نہ ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہوگی کہ ہم کو لیلۃ القدر نصیب کر، استلاق یعنی بہت زیادہ فائدے اور اونچے درجات عطا کر دے، انبیاء اور صالحین کے ساتھ ہمارا مقام کر دے، آمین یا رب العالمین۔